آج کے شو میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق اہم قانون سازی، بھارت کی پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوشش بری طرح ناکام، نیب قوانین پر اپوزیشن کی مبینہ بلیک میلنگ پس پردہ حقائق کیا، منی لانڈرنگ کے خلاف قانون سازی کیا سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہونے کا خدشہ؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج سینٹ سے بھی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے اہم قانون سازی عمل میں آئی، اور اس اہم قانون سازی عمل میں آنے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک اہم اسٹیٹمنٹ بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح سے بھارت کے جو عزائم ہیں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے، یہ بلیک لسٹ اور گرے لسٹ ہے کیا، اس میں کون سے ممالک ہیں، اس پر تفصیلاً آنے سے قبل آج وزیر خارجہ نے جب منظور ہوا اس کے بعد کیا کہا، آن دا فلور لیٹس ہیئر دس۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم بلیک لسٹ سے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ جائیں، ان کوششوں کے آج آپ حصے دار بنے ہیں۔ میں آج بالکل حوصلہ ہونا چاہیے، میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی کے امیر تشریف فرما ہے اور دیگر جماعتیں جتنی تشریف فرما ہے، بشمول حکومتی بینچز اور ہماری حلیف جماعتیں جتنی یہاں تشریف فرما ہے، میں اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آج بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ بھارت چاہتا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنا، اور آپ نے کہا ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، پاکستان پر ہم متفق ہیں۔ تو بلیک لسٹ اور گرے لسٹ کا جو معاملہ ہے یہ بھی پہلے آپ کے سامنے واضح کرتے چلتے ہیں۔ اگر اس وقت فیٹف کی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اسی گرے لسٹ کی بات کریں تو اس میں جو ممالک شامل ہیں ان میں آئس لینڈ، پاناما، منگولیا، بہاماز، کمبوڈیا، گھانا، ٹریناڈ ٹوباگو، یمن، یہ ممالک شامل ہیں۔ اگر کہا جائے تو ایسے ممالک جن کو فائنینشیل سینکشنز کا سامنا ہو سکتا ہے فرام دا انٹرنیشنل جو فائنینشیل ایجنسیز ہیں لائک دا IMF، ورلڈ بینک اور جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں وہاں سے ہو سکتا ہے۔ یعنی ڈیلنگز کے اندر پاکستان اگر گرے لسٹ میں ہے تو اس کو ٹیرر فائنینسنگ اور جو منی لانڈرنگ ہے اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کچھ شکوک و شبہات جو ہے ممالک کو ہو سکتے ہیں جو عالمی سطح پر کاروبار کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ ایک یلو کارڈ ہے، جیسے فٹ بال کے میچ میں دکھایا جاتا ہے، یلو کارڈ ہے اس ملک کو کہ آپ اپنے معاملات کو آپ کمپلائنٹ ہو جائیں فیٹف کے ساتھ۔ اس کے بہت سے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک یلو کارڈ ہے کہ آپ ان معاملات کو بہتر کر لیں، جس طرح پاکستان کو بتایا گیا کہ 27 ایکشن پوائنٹس ہیں جن پر آپ کمپلائنس کر لیں، بہتری لے کر آ جائیں، اس کے بعد پاکستان اس لسٹ میں آگے آ جائے۔ تو شاہ محمود صاحب نے کہا کہ آج اس دن کے حوالے سے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ بھارت یہ چاہتا تھا اور یہ سیاسی عزائم تھے بھارت کے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں آ جائے۔ بلیک لسٹ میں کون کون سے ملک ہیں؟ بلیک لسٹ کی اگر بات کریں تو اس وقت ایران اور نارتھ کوریا بلیک لسٹ میں ہے، اور پاکستان جس بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے گزرا ہے گزشتہ سالوں میں، اور بالخصوص جو $6 ارب کا لون ہم نے IMF سے لیا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر ہم اس لسٹ کی طرف بڑھیں۔ آج سینٹ میں جو بل منظور ہوا اس کی بھی کچھ شکیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سینٹ نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 یہ فیٹف کے حوالے سے یہ اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ایکٹ 2020 میں ترامیم کا بل منظور کیا۔ شاہ محمود صاحب نے کہا کہ سب نے مل کر بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام کیا، اور اس میں یہ بتاتے چلیں کہ کسی بھی طرح کی معاونت کرنے والے دہشت گردی یا کسی بھی ادارے کے خلاف سخت کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل بھاری جرمانے کے ساتھ جائیدادیں بھی منجمد کی جائیں گی۔ FATF اہداف کی روشنی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ اور تعزیرات پاکستان میں ترامیم متعارف کی گئی ہیں۔ مشتبہ دہشت گردوں کی فہرست میں شامل افراد کے اسلحہ لائسنس منسوخ ہوں گے۔ ایسے افراد جو کوئی شخص یا ادارہ قرض نہیں دے سکے گا، قرض دینے والے شخص کو 2.5 کروڑ روپے، جبکہ قرض دینے والے کو ادارے کو 5 کروڑ روپے کا جرمانہ ہوگا جو کسی ایسے شخص کو قرض دے گا۔ انسداد دہشت گردی ترمیم بل کے مطابق کسی شخص یا گروپ کے دہشت گردی کے لیے بیرون ملک بھیجنے میں مدد یا مالی معاونت پر بھی جرمانے ہوں گے۔ اسی طرح کالعدم تنظیم یا اس کے نمائندے کے تمام
تمام جو اس وقت منقولہ غیر منقولہ جائیدادیں فوری طور پہ منجمد کی جائیں گی. جائیداد کی تصدیق نہ ہونے پر عدالتی دائرہ کار سے باہر کی جائیدادیں بھی غرق ہو سکیں گی. منجمد اساجات کا گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی نکالا جائے گا. یہ اس بل کے چند اہم نکات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو ایک ڈیولپمنٹ تو بڑی ہے لیکن سیاسی بھی اس پہ بہت سے اہم سوالات ہیں. شہری رحمان صاحبہ نے ایک امپورٹنٹ سوال کچھ انہوں نے اٹھائے ہیں. کچھ اپوزیشن کے اعتراضات بھی ہیں. خدشات ہیں کہ سیاسی انتقام کے لیے شاید استعمال ہو جائے بل. وہ کیا خدشات ہیں اپوزیشن جو ریز کر رہی تھی شہری رحمان صاحبہ کی زبانی؟ لیٹس ہیئر دس. ہم نے سارے ممبرز کو بلایا راتوں رات کہ اگر یہ بدنیتی ہے کہ فاٹف کے قوانین میں جو ہم نے مثبت اور ضروری امینڈمنٹس کیے تھے وہ ترامیم کیوں نہیں نظر آ رہی ہمیں نیشنل اسمبلی میں. ہم نے ممبرز کو بلایا, پھر انہوں نے ہم سے بات کی کہ یہ تو اکثریت ہے, اور اکثریت کا کیا مطلب ہے, اور ہم نے کہا کہ ہم اکثریت کا غلط استعمال نہیں کر رہے. تو یہ ہے ان کی کہانی کی نااہلی, یہ ہے یہ سارے جھگڑے کی جڑ. پھر انہوں نے دوسری بات, بیانیہ کی جنگ کس لیے؟ این آر او کون مانگ رہا ہے؟ کوئی نہیں. یہ رکھیں اپنا نیب اپنے پاس رکھیں. سارے بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں, آگے بھی سامنا کریں گے. تو اس اہم دن پر آج ایک لفظ جو گردش کرتا رہا وہ این آر او تھا, بلیک میلنگ تھا. ایک اور لفظ گردش کرتا رہا. یہ جانتے ہیں کہ آخرکار یہ الفاظ اس بل کے ساتھ کیوں جوڑے رہے؟ این آر او, نیب, قوانین, یہ معاملہ کیا چل رہا ہے؟ یہ اس کا سیاسی نقطہ نظر ہے, یہ اس کا سیاسی پہلو سے بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج سابق ڈی جی نیب شہزاد بھٹی صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں جو نیب قوانین پر بھی اپنی رائے اس پر ضرور دیں گے ہمیں. ہمارے ساتھ رانا ارشد صاحب نون لیگ کے رہنما سینئر, اور شوکت بسر صاحب ترجمان پنجاب حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی سینئر رہنما ہیں, ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں. بسر صاحب, یہ بلیک میلنگ کیا مطلب اس کا اصطلاح استعمال ہو رہی ہے؟ ایک طرف فیٹف کے قوانین ہیں, بڑا اہم دن ہے آج کا, اس پر بھی روشنی ڈالیں, اور ایک طرف بلیک میلنگ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے فار اپوزیشن. کیا ہو کیا رہی ہے بسر صاحب؟ شوکت بسر صاحب تک میری آواز آ رہی ہے اس وقت؟ سیفان بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. جی, آپ اندازہ یہ کریں کہ ایسی قانون سازی جس کا تعلق پاکستان کی قومی سلامتی سے, جس کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے, جہاں انٹرنیشنلی ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے گا, آپ کو فلاں لسٹ میں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا, وہاں پہ ایک انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے, اور وہ بھی کس کی کہ 70 سال اگر آمریت رہی یا یہ دونوں پارٹیاں رہیں تو ان لوگوں نے اگر خود منی لانڈرنگ کی, ان کے لوگوں نے جو ان کے آگے پیچھے تھے, جو ان کے فرنٹ مین تھے, وہ منی لانڈرنگ کر کے انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا, پاکستان کی ریاست کو بدنام کیا, اور ہمارے اوپر سینکشن لگنے جا رہی تھیں اور سینکشن لگی ہوئی ہیں, ہمارے اوپر کوئریز ہیں, اور ہمیں بار بار دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سے یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, فیٹف میں آپ کو یہ کر دیا جائے گا. تو بڑا انہیں کلیئر ایک بات کہی کہ آپ اندازہ یہ کریں ان لوگوں کی آپ ذہنیت کا, ان کی مینٹیلٹی کا, ان کی سوچ کا, کہ یہ اپنی دولت بچانے کے لیے, اپنا کالا دھن بچانے کے لیے, اپنی لوٹ مار, کرپشن, ککس بیک, گولے والا, ٹیٹی والا, پاپڑ والا, شاپر والا, مجھ والا, بھینس والا, اس کا پیسہ بچانے کے لیے یہ پاکستان کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں, اور ان سے یہی امید تھی. آپ اندازہ یہ کریں ہم کیا کہہ رہے تھے, ان کو کہہ رہے تھے آئیے ہم بڑی کوشش کر کے ہم لوگوں نے قوانین بنائے ہیں, ہم لوگوں نے منی لانڈرنگ کے راستے روکے ہیں, ہم نے انٹرنیشنلی ایشور کیا ہے دنیا کو کہ انشاءاللہ ہم اگر کوئی بلیک شیپس ہمارے وہاں سے کام کر رہی تھی, اگر کسی کو کنیکشنز تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک میلنگ ایک بڑا اہم دن تھا لیکن اس سے بلیک میلنگ کوشش کی گئی. اس بلیک میلنگ کیا ہوئی اس پر بھی بات کریں گے, اور جو این آر او جو کہا جا رہا ہے, نیب قوانین میں تبدیل جو ترامیم ہے اپوزیشن کی, وہ واقعی میں کیا این آر او تھا, اس پر سوال اٹھائیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات فیٹف کے حوالے سے اہم ترین قانون سازی تو ہوئی, لیکن دوسری طرف نیب ترامیم کے حوالے سے بھی
کچھ پیش رفت ہو رہی تھی. حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے مذاکرات جاری تھے, کچھ ترامیم سامنے آئی تھیں. 35 ترامیم کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن کی طرف سے سامنے آئی تھی, جس میں چیئرمین نیب کا یہ اختیار کہ گرفتاری کر سکیں, مقدمات کا جو ٹینیور ہے وہ 6 ماہ ہونا چاہیے, جس شہر میں یا جس صوبے میں جس مجرم کے خلاف مقدمہ ہے اکیوز کے خلاف وہیں پر مقدمہ چلنا چاہیے, گرفتاری سے متعلق اور دیگر قوانین میں کچھ ترامیم جو ہے اس وقت پرپوز کی گئی تھی, جس کو حکومت کی طرف سے NRO کہا جا رہا ہے. شہزاد بھٹی صاحب, آپ نے ان ترامیم پر غور کیا کہ یہ ترامیم جو 35 ترامیم تھیں جو اینڈ میں 15 صفحات پہ مشتمل تھی نون اور پیپلز پارٹی کی, کیا یہ NRO تھا؟ بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفان, بات یہ ہے دونوں طرف سے ڈرافٹ جو ہے وہ پبلک ہو گئے ہیں. جی, گورنمنٹ کا ڈرافٹ تھا وہ بھی پبلک ہو گیا ہے جو انہوں نے بنایا تھا, اور جو امینڈمنٹس چاہتی تھی اپوزیشن ان کا ڈرافٹ بھی پبلک ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے, کہ بڑی ہی سمپل بات ہے. پہلے گورنمنٹ کی طرف جائیں تو بڑی صحیح بات کی ہے ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے, کہ دیکھیے جب آپ چیئرمین کی مدت ملازمت بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آلریڈی نیب جو ہے وہ گورنمنٹ کے کیسز کو سامنے نہیں لا رہی, تو شاید اس لیے اس چیئرمین کی اور ڈپٹی چیئرمین کی اور شاید پروسیکیوٹر جنرل کی جو ٹینیور ہیں ان کو بڑھایا جانے کی بات ہو رہی ہے. اب دوسری طرف آئیے, اپوزیشن نے جو باتیں کی, 5 سال سے پرانے کیسز جو ہیں ان کے نیب جو ہے اس کا کوئی اس کے اوپر مینڈیٹ نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہے نیب پوری اپوزیشن ساری کی ساری جو پچھلے کیسز ہیں وہ سارے ختم ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ جی 1 بلین سے کم کی اگر اماؤنٹ ہے تو تب بھی جو ہے نیب جو ہے وہ اس کو اوپر نہیں اٹھائے گی, یعنی 1 روپیہ کم ہو 1 بلین سے تو نیب کی جو ہے وہ تو کام ختم ہو گیا. تو اب دونوں کو دے رہے ہیں, گورنمنٹ کو بھی دے رہے ہیں اور اپوزیشن کو بھی ایک لمٹ دے رہے ہیں کہ اس تک کرپشن جو ہے وہ جائز ہے. اب دوسری طرف کہتے ہیں منی لانڈرنگ کو نکال دیں اس کے اندر سے. اب آپ اس طرح کی امینڈمنٹس چاہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ تو ٹوٹلی ختم ہو جائے, وہ تو کام ہی نہ کرے, اور پرٹیکولرلی NRO اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ نیگوسیشن یہ ہو رہی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اگر یہ ہماری جو نیب جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے اس کے اندر ہماری امینڈمنٹس آپ مان لیں تو ہم FATF کے اندر آپ کی جو امینڈمنٹس ہیں, جبکہ FATF جو ہے یہ تو ایک نیشنل ایشو ایسا تھا جس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. دیکھیے نیب کا معاملہ جو ہے وہ اینٹی کرپشن کا ہے, جبکہ FATF کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا ہے. تو یہ دونوں ڈیفرنٹ تھے, ان کو آپس میں گڈ وڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یہ ایک بلیک میلنگ بھی ہے اور ایک NRO اس طرح ڈیمانڈ میرا خیال لگتا تھا کہ جی ڈیمانڈ ہے NRO کی, لیکن دوسری طرف جو گورنمنٹ نے کیا میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی کنٹروورسی جنریٹ ہونے کا اندیشہ تھا. اچھا ہوا دونوں چیزیں سامنے آ گئی ہیں, عوام کے سامنے ہیں کہ جی جتنی ترامیم آپ 35 کی بات کر رہے ہیں, جو پہلا ڈرافٹ کہیں نکلا ہے وہ تو شاید اس سے بھی زیادہ کا تھا, اور اب آپ کو پتا ہو کہ نیب میں ٹوٹل جو سیکشنیں ہیں وہ بھی 35 ہی ہیں, تو اس پوری کی پوری کو وہ چینج کرنا چاہ رہے تھے, کس کے اوپر لاگو ہو کس کے اوپر لاگو نہ ہو, چیئرمین کے اوپر اریسٹ کے کیا اس کے اوپر ہوں, اس کے اختیارات کیا ہوں کیا نہ ہوں. یہ ساری چیزیں اگر امینڈ کر کے آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ نیب کے ادارے کو ایک اینٹی کرپشن سے ہٹا کر ایک ماڈل سا بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ بس ایک ادارہ موجود رہ جائے, باقی وہ کام کوئی نہ کرے. کیونکہ اس میں ایک صورت یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر 1 روپیہ کم 1 بلین کی کرپشن ہوتی ہے تو اس کو کس ادارے نے کرنا ہے, یعنی FIA کرے گی, اور FIA ڈائریکٹ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ہے, وہ کوئی اٹونومس ادارہ نہیں ہے. نیب واحد ادارہ ہے جو کہ سوائے فائنینشیل اٹانومی کے باقی اس کو فل اٹانومی حاصل ہے, اپنے ڈیسیژن خود کر سکتی ہے, کسی کو وہ جواب دہ نہیں ہے, سوائے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو انہوں نے سالانہ رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں پبلک کے آج سامنے آ جانے سے ایک بہت ہی واضح کلیئر لوگوں کو میسج چلا گیا ہے کہ کیا لوگ چاہتے ہیں, اور باقی یہ کیا رانا شاہ صاحب, آپ بسا صاحب نے بھی کہا کہ آپ NRO, بلیک میلنگ اور FATF تو ایک انٹرنیشنل آپ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو سر اس پر بھی بلیک میلنگ ہو رہی تھی. رانا شاہ صاحب کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اپنے سٹانس کو, نون لیگ کے سٹانس کو؟ رانا شاہ صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان خان صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں انتہائی ادب سے عرض کروں گا. گزارش یہ ہے جب 4 ماہ پہلے ملک کے وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھنے والے عمران خان نیازی صاحب نے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے دوستوں کو کہا کہ دوستوں آپ کے لیے میں نیب آرڈیننس لے آیا ہوں, اور نیب آرڈیننس لے آئے. کس کی خواہش تھی؟ ہماری خواہش تھی؟ ناٹ ایٹ آل. یہ خواہش تھی نئی ATM مشینیں, یہ خواہش تھی BRT کے نام پر 18 ارب سے 100 ارب روپے کھانے والے, یہ ڈیمانڈ تھی چینی مافیا جو اسپیشل جہاز پر ڈرون بن کے ملک سے باہر جاتے ہیں, اور فیسیلیٹیٹر کوئی اور نہیں عمران خان نیازی صاحب ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو نیب بھگت رہے ہیں, ہم تو 14 ماہ سے حمزہ شباشی صاحب نیب کی کسٹڈی میں ہیں. تو مجھے بتا دیا جائے کتنی منی لانڈرنگ ہو گئی ثابت, کتنی ہم نے کرپشن کی تھی. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب 6 ماہ جیل میں رہے, اور پھر 1.5 سال خواجہ سعد رفیق صاحب سابقہ وزیر ریلوے اور خواجہ سلمان رفیق سابقہ وزیر ہیلتھ دونوں گرفتار رہے. تو خان صاحب مجھے آپ بتا دیں کہ ان کے 1.5 سال کے ڈیسیژن کے بعد جو آنریبل سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے, اس میں ڈیسیژن میں آپ دیکھ لیں کہ نیب پر اوپر ایک سوالیہ نشان لاگو ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے جو کیسز ہیں آج دیکھیں کہ عمران خان صاحب پر ان پر ہیلی کاپٹر کا کیس ہے, نیب نہیں پوچھتا. یار یہ نیب نیازی صاحب کٹ جوڑ ہے. کون کہتا ہے احتساب کے نام پر خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن بنایا گیا, 4 سال بعد تالا لگا دیا گیا. ایشو یہ ہے, یہ 1 سال سے گورنمنٹ کی کمیٹیز نے ٹیک اپ کیا ہوا تھا, اور کیونکہ آئین کے مطابق پارلیمنٹ کی جو کمیٹیز ہیں وہاں پر گورنمنٹ اور اپوزیشن کے ممبران ہیں. خود وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ پرپوزل دیں, سجیشن دیں, اور جو سجیشن آئی تھی وہ حرف آخر نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ ان کی آ کر جس طرح NRO کی بات کی تھی, ہمیں NRO نہیں چاہیے بھئی, NRO تو چاہیے عمران خان صاحب کو جو ایک اچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں مانگا, شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ سے پروپوزل مانگا, شاہ محمود صاحب نے آپ سے پروپوزل مانگا. اور پھر آپ دیکھیں آٹا مافیا, چینی مافیا, پٹرول مافیا. آپ ٹاپک پہ اگر رہے تھے رانا صاحب, اگر اس ٹاپک پر رہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ NRO آپ نے نہیں مانگا. شوکت صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ NRO آپ نے خود پروپوز کیا کہ آپ پروپوزل دیں, تو آپ لوگ خود بھی ترمیم چاہتے ہیں. بس صاحب یہ, اور ابھی بھٹی صاحب نے بھی بولا, شاہد بھٹی صاحب نے, ہم NRO پر انتہائی معذرت سے میں PTI کا موقف لینے دے رانا شاہ صاحب اس بات پر. اور شہزاد بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے کنٹروورشل اس میں ایک امینڈمنٹ ڈالی تھی, پروپوز کیا تھا بس صاحب آپ نے کہ چیئرمین نیب کا ٹینیور بڑھا دیں, اور وہ کنٹروورشل تھا, وہ کنٹروورسی تھی, وہ آپ کے وہ غلط تھا. بس صاحب اس پر کیا جواب دیں گے؟ اور ہیلی کاپٹر میں عمران خان صاحب کو دیا گیا, آٹا مہنگا, پٹرول مہنگا. دنیا کو اچھا رانا شاہ صاحب, کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے, اس سے پہلے مجھے بسا صاحب کو شامل کرنے دیں پلیز, اگر آپ خاموش ہیں. بسا صاحب جی پلیز اگر جواب دے دیں. بسا صاحب سیفان کہندے نے بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے, شرم آنے والی چلی گل ہے. اردو میں اس کو کہتے ہیں کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں اپنے میرے بھائی میرے کلیگ ہیں, ان کی گھبراہٹ, ان کی جھنجھلاہٹ, ان کی پریشانی ان کی گفتگو سے واضح ہے. ہم کیا رہے ہیں, ہم انہیں یہ کہا اور پہلے دن سے کہ یہ نیب قوانین کس نے بنائے, پرویز مشرف نے بنائے, اور پرویز مشرف نے انڈاؤٹڈلی یہ وچ ہنٹنگ کے لیے بنائے, لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کے لیے بنائے, جماعتوں کو توڑنے کے لیے بنائے, بلیک میل کرنے کے لیے بنائے. رانا صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ کی 2 بار پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت رہی, آپ نے کیوں نہیں اس میں تبدیلیاں کی؟ نمبر 1. نمبر 2, چیئرمین نیب بہت اچھے تھے, بہت زبردست آدمی تھے, اسی لیے انہوں نے ان کو منتخب کیا چیئرمین نیب. اب ایشو کیا ہے سیفان؟ ایشو یہ ہے, بھٹی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ 100% درست ہے. اب یہ چاہتے ہم پھر کہتے ہیں بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے, ایسے قوانین بنانے چاہیے
جس سے کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا، کرپٹ، بددیانت نہیں بچنا چاہیے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ نیب کو سرے سے ختم ہی کر دو۔ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ 5 سال تک جنہوں نے ڈکیٹی کی ہے ان کو پوچھیں، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ 1 ارب تک جس نے ڈکیٹی کی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ہم نے یہ کہا، خود یہ کہتے تھے یہ کالا قانون ہے، آج بھی اوپنلی ان کو میں آفر کرتا ہوں، ابھی عید کے بعد دوبارہ سیشن آئے گا، اس میں بالکل یہ 2-3 چیزیں اس میں کرنے والی ہیں کہ یہ جو 15 دن کا ریمانڈ ہونا چاہیے، میں قانونی طور پہ سمجھتا ہوں 90 دن کے ریمانڈ کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اریسٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے۔ نمبر 3، یہ جو ضمانت کا سلسلہ ہے، یہ کسی کو آپ یہ قدغن نہیں لگا سکتے کہ ٹرائل کورٹ بیل نہیں لے سکتی۔ ہاں اچھا، جہاں تک انہوں کا بزنس مین، بھائی بزنس مین جو ہے کوئی کام نہیں نیب کا بزنس مینوں کو پوچھنے کا، وہاں ان کے لیے ایف بی آر کا ادارہ۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ بے نقاب میں اہم ترین سوال آج فیٹف کے حوالے سے تو اہم قانون سازی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیب کے حوالے سے جو ترامیم پیش کی گئیں، پروپوز کی گئیں، کیا واقعی میں وہ ایک این آر او ہے؟ وہ نیب کو بیسکلی ختم کرنے کی ایک کوشش یا ایک سازش ہے؟ کیا وہ ایک نیا این آر او ہے؟ اسے بہت سے اہم معاملات جیسے چیئرمین نیب کے اختیارات اور اس سے ساتھ ساتھ گرفتاری کا طریقہ کار اور دیگر حوالے سے اہم ترین معاملات ہیں، جیسے پبلک آفس ہولڈر جو ابھی شرط ہے کہ اگر سزا ہو جائے تو 10 سال کے لیے پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا، اس کو ختم کرنے کی بات، اور بہت سے اہم ایسی ترامیم ہے جس سے لگتا ہے جی کہ یہ این آر او ہے۔ آخرکار ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اہم سوال اٹھائیں گے۔ شاہد خان عباسی صاحب نے نیب کے حوالے سے جو اس پر کیا گفتگو کی تھی، لیٹس ہیئر دس۔ حکومت ایک مسودہ لائی، ہم نے کہا جناب یہ مسودہ تو صرف آپ کے اپنے لوگ جو ہیں جو نیب میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسیں گے ان کو این آر او دینے کے لیے ہے، اور دوسرا آپ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مزید بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایکسٹینشن دینے کی گنجائش رکھ دی ہے، اور تا حیات ایکسٹینشن دینے کی گنجائش رکھ لی ہے۔ تو پھر بڑے کھسیانے ہو گئے، پھر کہنے لگے نہیں یہ بل نہیں ہے، یہ ایک اور بل دے دیا۔ وہ بھی وہی بل تھا، صرف نیب کی ایکسٹینشن کی گنجائش نکال دی۔ اس بل میں ایک شک رکھی گئی جو پاکستان کے قانون شہادت سے متصادم ہے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت این آر او اپنے لوگوں کو دینا چاہتی ہے۔ شاہد بھٹی صاحب، اب آپ نے اس پر تو بات کی تھی کہ جو ٹینیور ہے اس کو وہ کنٹروورشل معاملہ ہے، لیکن اپوزیشن تو یہ انٹرپریٹ کر رہی ہے کہ ان کی ترامیم یعنی گورنمنٹ کی ترامیم بھی این آر او تھی۔ بھٹی صاحب دیکھیے، بات یہ ہے اپوزیشن کا رائٹ بنتا ہے وہ یہ بات کر سکتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی لوز بال آپ دیں گے، گورنمنٹ اگر کوئی لوز چیز چھوڑ دے گی، کوئی لوز اینڈ چھوڑے گی تو اپوزیشن اس کو ایکسپلائٹ کرے گی، اور یہ ہوا بھی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ گڈ فیتھ میں کر رہی ہو۔ اس کی میں ایک ریزن بتاتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس وقت گورنمنٹ کیوں پھنسی ہوئی ہے۔ چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں دیا گیا ہوا ہے وہ اتنا ایمبیگوس ہے، یعنی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی تو چیئرمین اپوائنٹ ہوگا۔ اب اگر آج چیئرمین کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں میننگ فل کنسلٹیشن اس وقت تو ناممکن نظر آ رہی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتی تو اس پیریڈ کے لیے نیب جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جاتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے مطابق اگر چیئرمین نیب موجود نہیں ہے تو کوئی ایکٹنگ چیئرمین بھی نہیں ہو سکتا، تو نیب کا تو کام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے شاید گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ حالات سازگار ہونے تک نیب کے چیئرمین کے جو پیریڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں شوکت بسرا صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ 2-3 امینڈمنٹس تو بہت ہی ضروری ہیں، اور سب سے پہلی ہے کہ چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ایبسلیوٹلی نان کنٹروورشل ہونا چاہیے، جس میں پبلک کی انوالومنٹ ہو، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ بھی کسی آدمی نے ملی بھگت سے چیئرمین کو اپوائنٹ نہیں کیا۔ اور دوسری بات، یہ جو اریسٹ ہو جاتا ہے، ایک آدمی جو ہے 90 دن اریسٹ ہو گیا ہے اور اس کا ابھی تک ریفرنس فائل نہیں ہوا نیب کی طرف سے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ڈسکریشن کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی
خرابی یہ ہوئی کہ نیب رول نہیں بن سکے جس میں یہ ایکسپلین کیا جاتا کہ نیب چیئرمین کب کس وقت کیوں اور کیسے کسی کو اریسٹ کرے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی شخص انکوائری سٹیج پہ اریسٹ ہو رہا ہے, کوئی شخص انویسٹیگیشن سٹیج پہ اریسٹ ہو رہا ہے, کوئی 90 دن رہتا ہے, کوئی اریسٹ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ڈسکریشن جو ہے یہ بھی ایک شک کریٹ کر دیتی ہے, جو نیوٹریلٹی کے اوپر شک آ جاتا ہے کہ شاید نیب جو ہے وہ گڑبڑ کر رہی ہے. اور تیسری بات جو ریمانڈ کی بات ہے, دیکھیے جو این اے او کے اندر لکھا ہوا ہے, پہلا ریمانڈ جو ہے وہ 14 دن سے زیادہ نہیں دے گا کورٹ, اور اگر کورٹ 14 دن کے بعد دوسری دفعہ ریمانڈ ایکسٹینڈ کرتا ہے تو اس کی وجوہات نیب کو جمع کرانی ہوں گی کورٹ کے پاس, اور کورٹ کو وہ وجوہات لکھ کے ہائی کورٹ بھیجنی ہوں گی کہ اس وجہ سے فردر ایکسٹینشن ہوئی ہے. تو اس میں تو پوری اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس لیے 90 دن کی کوئی بات نہیں ہے. 90 دن انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک ایکیوز جو ہے, کیونکہ یاد رکھیے یہ کوئی وہ کرمینل کیس قتل کا کیس نہیں ہے کہ آپ نے آلہ قتل ڈھونڈنا ہے اور وہ گولی کا کھوکھا ڈھونڈنا ہے. آپ نے منی ٹریل فائنڈ کرنی ہے, آپ نے وہ منی لانڈرنگ کو جس کو گھما گھما کے اتنے لوپ میں لے جایا جاتا ہے کہ نہ اس کا تو بس صاحب ان کا سٹیٹس کیا ہے شوکت بس اینڈ والا سرا ملتا ہے. یہ اب شوکت بس صاحب ابھی کیا سٹیٹس ہے موجودہ, کیونکہ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ بلیک میلنگ تھی, این آر او کی کوشش تھی, ریجیکٹ کر دیا, چلیں ٹھیک ہے. اب کیا آگے نیب لاز کو لے کر جو آپ خود بھی چاہتے ہیں امینڈمنٹس ہوں, اس پر کس طرح آگے بڑھیں گے اپوزیشن کے ساتھ, کیونکہ بغیر تو بڑھ نہیں سکتے. بھٹی صاحب چونکہ خود نیب کا حصہ رہے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی اور اہم باتیں کی ہیں. پہلی بات تو میں یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ حکومت چیئرمین نیب کی مدت بڑھانا چاہتی تھی, قطعی طور پر غلط ہے. کسی ٹیئر پہ کسی جگہ پہ یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہر قانون کے اندر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اور یہ پارلیمنٹ کیوں ہے؟ پارلیمنٹ اسی لیے ہوتی ہے, وہاں پر تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں, وہاں پہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہو, وہاں پازیٹیو گفتگو ہو, اور تمام پوائنٹ ڈسکشن کے بعد آگے آئیں. ہم نے یہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے, بات ذہن میں رکھیے گا سیفان, یہ آج کی نہیں بنی ہوئی, یہ کم از کم اس کو بنے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں. ہم نے کیونکہ بار بار اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی یہ کالا قانون ہے, یہ کالا قانون ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, اس کے باوجود ہم نے یہ قانون نہیں بنایا, ہم نے اس میں کوئی شک ایڈ نہیں کی. اور سب سے بڑی بات 99.9% کیسز نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہیں. اب کیا ہوگا؟ ہم آج بھی ڈائیلاگ کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں, ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے بیٹھنا چاہیے. اس کے اوپر یہ دیکھیں نا, اب تو بلی پٹاری سے باہر آ گئی ہے, اب تو سانپ سامنے کھڑا ہے. وہ کیا ہے؟ جو ہم نے تجویز کی, جو انہوں نے کی, وہ سامنے آ گئی. اب ان کا مدعا کیا ہے؟ ان کا مدعا یہ ہے, وہ سفیان صاحب کی ہے, میرا بھی پوائنٹ کی ضرورت نہیں ہے. سفیان صاحب آپ سمجھتے ہیں تو میں بالکل نہیں صاحب آپ سے آتے ہیں کہ آپ دیکھیں بہت ٹائم ہے, چوتھی دفعہ دے دیا, میں چلا جاتا ہوں. نہیں رانا صاحب آپ کے پاس سارے جواب ہیں, ایک بات کر کے میں اپنی اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو میں نے گورنمنٹ کا بھی لے لیا, میں نے نیب کا بھی لے لیا, تو میں کس لیے بیٹھا ہوں یہاں. آپ کے پاس آ رہا ہوں رانا صاحب, آپ کے پاس آ رہا ہوں, بس صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیں پہلے. نہیں سیفان پورا بھی 10-15 منٹ پڑے ہیں, پورا ٹائم رانا صاحب کو دے دیجئے گا. نہیں آپ کمپلیٹ کر لیں بات اپنی بس صاحب. مجھے پتا پیچھے فون آ رہا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ٹائم دے, گورنمنٹ کو ٹائم دے, اپوزیشن کو ٹائم نہیں دینا. مجھے اندازہ ان چیزوں کا. اچھا مجھے بات مکمل کرنے دیجیے گا. یہ ان کے جذبات, چونکہ مجھے پتا ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں مدعا کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے پاس مدعا کیا ہے, اس بات پہ کریں بس صاحب. اور عمران خان, وہ بات پہ نہیں آئیں گے, آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا, یہ ٹپلا نہیں چلے رانا ارشد صاحب آپ بات کریں. رانا ارشد صاحب ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج کا دن ایک اہم دن ہے قانون سازی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے جو اہم قانون سازی ہوئی ہے اور مزید ہونی ہے. پاکستان کو بتائے گئے 27 ایکشن آئٹمز میں جو فیٹف نے بتائے ہیں
اسے پاکستان ڈیڈ لائن تو میٹ نہیں کی پاکستان نے, اس پہ ایکسٹینشنز ملے, لیکن اب تقریباً 14 پہ کمپلائنٹ پاکستان ہو چکا ہے, مزید پر ہونا باقی ہے. اس سلسلے میں پاکستان میں مزید مؤثر قانون سازی بالخصوص کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس وقت کی ضرورت ہے. جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا اور کل بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ بہت اہم ضرورت ہے کہ اس وقت سیاسی قیادت ایک ہو اور اس اہم نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے کے اوپر ایک ہو کر اس چیلنج کا سامنا کر سکے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان بہت جلد, جس طرح شاہ محمود صاحب نے کہا, کہ اس گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی طرف آئے گا, اور بھارت کے جو عزائم ہیں پاکستان کو بلیک لسٹ میں لانے ہوئے, جہاں پر ایران ہے, جہاں پر کوریا ہے, پاکستان کبھی اس لسٹ میں نہیں آ سکے گا. پاکستان گرے لسٹ میں آئے گا, پاکستان وائٹ لسٹ میں آئے گا, اور پاکستان بہت جلد آئے گا. اس امید کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر, جو ہم نے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھے گا.